بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے امپیکٹ آف ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن آن پروکیورمنٹ اینڈ سپلائی چین. ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو خیراتی ادارے ہوتے ہیں جو ڈونیشن پہ چل رہے ہوتے ہیں, چیریٹی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کی کچھ ویلفیئر, لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنے کا. اب پیچھے ہم نے 2 سیکٹر آلریڈی ڈسکس کیے ہیں. نمبر 1 پبلک سیکٹر جو کہ گورنمنٹ جس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس پروکیورمنٹ اور سپلائی چین کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد بھی لوگوں کی ویل بینگ, ویلفیئر, لوگوں کو فیسلٹیز دینا, ٹرانسپورٹ, ایجوکیشن, ہیلتھ, ریکریشنل اور جو بھی گورنمنٹ دینا چاہتی ہے, پینشن ہے, کچھ اور چیزیں, جابز ہے جیسے. تو یہ سب کچھ گورنمنٹ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کرتی ہے. لیکن جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے وہ بھی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں, بٹ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے, یعنی 1 کاز ہوتی ہے. وہ کسی ایک کاز کے لیے, مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے کینسر ہاسپٹل کھولنا ہے, تو اب اس کی ساری عمر اس کینسر ہاسپٹل کا جو مقصد اس نے رکھا ہوا ہے اپنے ذہن میں, اس کو بنانے, اس کو فلفل کرنے, اس کو چلانے, پھر اس کو ماڈرنائز کرنے, پھر اور ماڈرنائز کرنے, اسی میں گزر جائے گی. تو اس کی سارا فوکس جو ہوگا چیریٹیز, ڈونیشن, جو کہ بھی وہ لوگوں سے کلیکٹ کر سکتا ہے, خود ڈال سکتا ہے, وہ اسی مقصد کے لیے, یعنی ایک ہی مقصد اس کا تھا کہ جی میں نے یہ کرنا ہے. پھر ایک اور بندہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں زچہ بچہ ہاسپٹل بناؤں گا. تو اس کی بھی ایک ہی کاز ہے کہ جو زچہ بچہ ہے ان کے لیے میں نے کوئی میٹرنٹی فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے. کوئی اور بندہ اٹھے گا, وہ کہے گا جی میں وہ بچے جو گلیوں میں آوارہ پھر رہے ہیں, جن کے پاس اسکول جانے کی فیس نہیں ہے, یا اسکول کے لیے پیسے نہیں ہیں, یا ان کے والدین ان کو ایجوکیشن کی طرف ڈالتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ان سے کام کروانا چاہتے ہیں, یا سو اینڈ سو, تو میں ان سب کو اکٹھا کروں گا, ان کو ایجوکیشن دوں گا. تو ایسے کچھ اور کاز, کوئی اولڈ ہاؤس شیلٹر ہوم بنانا چاہتا ہے, کوئی یتیم بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو جتنی بھی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہوگی ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو 1 پوائنٹ کاز کام کر رہی ہوتی ہے, صرف ایک مقصد ہوتا ہے, اور اسی مقصد کو لے کے وہ پھر باقی ساری عمر چلتے رہتے ہیں. تو اب یہ جو 1 پوائنٹ کاز ہے ان کی, یہ ان کا آبجیکٹیو ہے. جیسے کہ ہم نے پیچھے 2 سیکٹر آلریڈی ڈسکس کیے ہیں کہ 3 سیکٹر ہوتے ہیں کسی اکانومی میں جو پروکیورمنٹ اور سپلائی چین کے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں, یعنی جہاں پر پروکیورمنٹ ڈفرینٹ طریقوں سے امپلیمنٹ ہوتی ہے, یا پروکیورمنٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجی پروسیجر ڈفرینٹ ہوتے ہیں, یا تھنکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, یا کہہ لیں کہ ایک اوور آل اس کے پیچھے جو فنومنا کام کر رہا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان میں نمبر 1 پبلک سیکٹر کی پروکیورمنٹ ہوگی, نمبر 2 پرائیویٹ سیکٹر کی پروکیورمنٹ ہوگی, اور نمبر 3 ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کی پروکیورمنٹ ہوگی. تو جو تیسرا سیکٹر ہے اس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں. جیسے پچھلے 2 سیکٹر میں دیکھا کہ جو بھی امپیکٹ آئے گا پروکیورمنٹ اور سپلائی چین کے اوپر, وہ کسی امپیکٹ آبجیکٹیو کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. تو جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے وہاں پر جو آبجیکٹیو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ کاز کیا ہے. یہاں پر کوئی 2 3 4 ڈفرینٹ آبجیکٹیو نہیں اویلیبل. ہر ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کا صرف ایک ہی کاز ہوگی جس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے بتایا کہ جی ہاسپٹل کھولنا ہے, ایجوکیشن دینی ہے, یتیم بچوں کو رکھنا وغیرہ وغیرہ. تو جب 1 کاز آبجیکٹیو ہوگا تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. امپیکٹ اس کا 2 طریقوں سے آ سکتا ہے. نمبر 1 اس کا بینیفٹ اسپیکٹ ہو سکتا ہے, نمبر 2 اس کا پبلک اسپیکٹ ہو سکتا ہے. یعنی 2 طرح کے اسپیکٹ جو ہے اس کے امپیکٹ کو کریٹ کریں گے کہ جو کاز ہے اس کا امپیکٹ یا تو بینیفٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوگا یا پھر پبلک بینیفٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا.
اب بینیفٹ اسپیکٹ کیا ہے؟ بینیفٹ اسپیکٹ میں آپ کچھ سوسائٹیز کو دیکھ لیں، کمیونٹیز کو دیکھ لیں. جیسے میں ایک فوڈ انڈسٹری میں تھا تو وہاں پر کوئی 200 کے قریب ہربل میڈیسن کی پروڈکشن ہوتی تھی. اب ان ہربل میڈیسن کے اندر کچھ ایسی ہربز ڈالی جاتی تھی جو کہ لوگ چھوڑ چکے تھے. ان کی کاسٹ یعنی کلٹیویشن جو ہے، میری ٹے اور ٹے مسپیل ہو جاتی ہے، تو ان کی کلٹیویشن پاکستان میں ہوتی تھی لیکن لوگ آہستہ آہستہ چھوڑ جاتے ہیں. جیسے کوئی پروفیٹیبل کراپ آتی ہے تو وہ ادھر شفٹ کر جاتے ہیں. تو وہ ہرب جو کہ میڈیشنل یوز کی ہوتی تھیں وہ کسان ان کی کلٹیویشن چھوڑ چکے تھے. اور موسٹلی یہ ہرب جو ہیں وہ جو ہل سائڈ ایریا ہوتے ہیں، پہاڑ ٹائپ کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ ان کی کلٹیویشن ہوتی ہے. تو اب چونکہ وہ کلٹیویشن کسان چھوڑ چکے تھے، ہرب اویلیبل نہیں ہوتی تھی، تو اس کا مطلب کہ وہ ہرب پھر امپورٹ کرنی پڑتی تھی ہمیں. جیسے جو سراؤنڈنگ میں دوسرے کنٹریز ہیں، نیپال میں ہوتی تھی، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، تو وہاں پہ وہ ہرب اویلیبل ہوتی تھی. تو وہاں سے جب امپورٹ کرتے تھے تو اگر وہ ہرب 1000 روپیز پر کے جی پاکستان میں اگر اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے تو وہاں پڑتی ہے 1000، تو امپورٹ کرنے میں وہ کوئی 1500-1600 روپے پر کے جی پر چلی جاتی تھی. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ ہرب جو پاکستان میں اب نہیں لوگ کلٹیویشن کر رہے تھے ان کو امپورٹ کر لیجیے، تو اس کی جو قیمت بنتی تھی وہ 1500-1600 روپے، یعنی کہ 1000 سے اگر امپورٹ کرتے ہیں تو آگے چلی جاتی تھی. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کسانوں کو کچھ انسینٹیو دیا جائے، ان کو کچھ موٹیویشن دی جائے، کچھ ایسی چیز جس سے وہ اس کی کلٹیویشن دوبارہ سے کر لیں. تو اب جو کوانٹٹی تھی وہ کم یوز ہوتی تھی. مطلب یہ کوئی ایسے رائس یا گندم یا کوئی اس طرح کی کراپ تو ہے نہیں کہ جی آپ بہت زیادہ رقبہ چاہیے. تو جیسے اگر 2 من چاہیے، 3 من چاہیے، کچھ لمیٹڈ کوانٹٹی چاہیے ایک ہرب کی، پھر دوسری ہرب کی ایک لمیٹڈ کوانٹٹی چاہیے، تو یہ تھوڑے ایریے میں لوگ گھروں میں، گملوں میں یا جو بھی ان کے آس پاس ان کی لینڈ اویلیبل ہوتی تھی وہاں پہ بھی کلٹیویٹ کر لیتے تھے. تو اس کے لیے پھر کمپنی نے سوات سائڈ پہ کچھ کمیونٹی سے کنٹیکٹ کیا. کمیونٹی ہوتی ہے جو کہ ڈفرینٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ایک کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہتی ہے کہ بھی آپ اپنا جو کام کر رہے ہیں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ہمیں دے دیں، یعنی کہ ہم اکٹھا کر لیتے ہیں آپ سے اور آپ کو اس کی ایک جو فکس پرائس ہے، جیسے کہ اگر یہ 1000 روپے میں آپ خود اس کو سیل کر سکتے ہیں تو ہم اس کو 1200 روپے کلو آپ کو پرائس پے کر دیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک لمیٹڈ کلٹیویشن کرنی ہو یا پروڈکشن کسی چیز کی کرنی ہو تو اگر اس کی پرائس بنتی ہے سے 50,000 تو وہ 50,000 پرائس لینے کے لیے اس بندے کو سوات سے کسی مارکیٹ تک جانا پڑے گا، کوئی جو پراپر اس کی منڈی ہوگی ہرب کی یا جو بھی پروڈکٹ ہے، تو وہ بندہ وہاں پہ جائے گا، پھر اس کو سیل کرے گا، تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کو پروفٹ نہ ہونے کے برابر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اتنی مصیبت میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ میں اپنا وہ کام جو اس کی کلٹیویشن کے اوپر لگانا ہے میں کوئی اور کام کر لوں اور بہتر پروفٹ کماؤں، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب کوئی کمیونٹی ڈیولپ کر دی جاتی ہے کہ بھی اس علاقے میں جتنے بھی کسان ہیں جو کہ ان ہربز کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں وہ سب ان کو کلٹیویٹ کریں، اور جب یہ کراپ پوری ہو جائے، بن جائے، تو آپ ہمیں فون کریں، ہم آئیں گے آپ سے اور اس کو لے جائیں گے اور آپ کو پیمنٹ کر دیں گے. تو جتنے بھی ممبرز ہوں گے اس ایریے میں وہ اس کمیونٹی کے ممبرز ہوں گے اور وہ جو بھی پروڈیوس کریں گے وہ اس کمیونٹی کو سیل کر دی جائے گی، اور وہ کمیونٹی اسی پرائس کے اوپر یا نومینل سا پروفٹ رکھ کے، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے سرو کرنا، کمیونٹی کو سرو کرنا. وہ جو لوگ ہیں، کسان ہیں جو اس کراپ کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کو ایک بہتر پروفٹ دینا. تو اب وہ
ان سے خریدیں گے, خود جائیں گے خریدیں گے, ان کو پیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو آگے سیل کر دیں گے. جیسے کہ اس کمپنی کو جو میں بتا رہا ہوں کہ جس نے اس کمیونٹی کو کنٹیکٹ کیا, ان سے کہا کہ بھی ہم آپ سے خریدیں گے, آپ اس کی یہاں پہ کلٹیویشن کو آئے اور ہم آپ کو جو مارکیٹ سے 1000 روپے کا ریٹ ہے ہم اس کو 1200 روپے کلو پہ آپ سے لے لیں گے. تو اب ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کسانوں وہاں کمیونٹی کو بتائی, کمیونٹی نے اپنے ممبر کسان جو تھے ان کو بتایا اور انہوں نے اس کو وہاں پہ کراپ کی کلٹیویشن شروع کر دی. تو اب جتنی بھی وہ کراپ ہوتی تھی وہ ساری کی ساری کمیونٹی کے آفس آتی تھی, وہاں پہ اس کمپنی کو آتی تھی اور کمپنی ان کو جو ڈیسائیڈڈ ریٹ تھا مارکیٹ سے 200 روپے زیادہ وہ ان کو پے کر دیتے تھے. اسی طرح سے اگر آپ ملک کو دیکھیں کہ جتنے بھی گاؤں ہیں جہاں پہ ملک کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, جیسے پاکستان میں ساہیوال کا ایریا ہے یا سندھ میں کچھ سکھر اور اس ٹائپ کے ایریاز ہیں, تو جہاں پر ملک کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ کمیونٹیز بنا دی جاتی ہیں اور جتنے بھی وہ ملک پروڈیوسر ہوتے ہیں جن کے پاس گائیں اویلیبل ہوتی ہیں وہ سارا ملک ڈیلی 2 ٹائم جو ان کے پاس آتا ہے وہ سارے کا سارا کمیونٹی آفس کے اندر اس کو جمع کروا دیتے ہیں, اپنی پیمنٹ لے لیتے ہیں اور کمیونٹی پھر اس کو آگے جو ملک پروسیسنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ ٹیٹرا پیک میں پیک کرتی ہیں ان کو سیل کر دیا جاتا ہے. اب اس طرح سے کسان کو ایک اچھی پرائس مل جاتی ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, جس میں پروفٹ ہوتا ہے, اور جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ کسان کو بلیک میل نہیں کرتی. جیسے کہ اگر وہ کمپنی ڈائریکٹ ڈیل کرتی ہے تو کسی سے وہ کم پرائس پہ اٹھا رہی ہوگی, کسی سے زیادہ پہ اٹھا رہی ہوگی, تو جس کسان سے وہ کم پرائس پہ دودھ کلیکٹ کر رہی ہے اس کسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے گاؤں سے یہ زیادہ پرائس کے اوپر دودھ اکٹھا کر رہے ہیں. تو اس طرح سے کچھ ناٹ فار پروفٹ بزنس اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے سپلائرز ہوتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ان کی ایک کمیونٹی بنا دی جاتی ہے اور یہ سارا ناٹ فار پروفٹ ہوتا ہے, کسی پروفٹ کے لیے وہ کمیونٹی کام نہیں کر رہی ہوتی, وہ ان لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے کہ بھی آپ اگر اس گاؤں میں 50 لوگ دودھ اپنی گاں سے لے رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا دودھ ہم آپ سے کلیکٹ کریں گے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو جو مارکیٹ کی فیئر پرائس ہے وہ پے کریں گے اور اس کے بعد وہ دودھ ایک فکس پرائس جو کہ رکھی ہوتی ہے اس کمپنی کو سیل کر دیا جاتا ہے اور جو پرائس وہاں سے آتی ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے اور جو آفس کے نومینل ایکسپینس ہوتے ہیں وہ اس میں سے نکال لیے جاتے ہیں. اور مقصد یہ کہ یہ ناٹ فار پروفٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں. اچھا, اب اس میں تھوڑا اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ سملر لائک پریکٹس جو ہے وہ جو رچ کنٹریز ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ یورپین یونین ہے, جیسے وہ سمجھ جائے کہ کوئی غریب کنٹری ہے, جیسے کہ بنگلہ دیش کی اگزامپل ہے کہ کچھ ٹائم پہلے یورپین یونین نے بنگلہ دیش کو فیورٹ نیشن قرار دیا اور ان کے اوپر جو ریسٹرکشن تھی ان کو ختم کر دیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو انویسٹمنٹ پلس ٹیکنالوجی, پلانٹ, مشینری, ٹیکسٹائل ریلیٹڈ پرووائڈ کی کہ آپ چونکہ کاٹن بیس کنٹری ہیں تو آپ جتنی بھی ٹیکسٹائل میں آپ اپنی پلانٹ مشینری لگائیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور جتنی بھی پروڈکشن ہوگی اس کو ہم آپ سے خرید لیں گے. اور اس طرح سے مقصد تھا کہ کنٹری کو جو غربت ہے, جو ان کی لو انکم ہے, اس کو بہتر کیا جائے. تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک ٹیکسٹائل میں بڑا ایکسپورٹر ہے اور ان کے جو لوگوں کی حالت ہے وہ 10-20 سال پہلے سے بہت بہتر ہے. لیکن جب وہ کنٹری سمجھیں گے جو رچ کنٹری ہوتے ہیں کہ بھئی اب ایک یہ سٹیگننٹ سٹیج کے اوپر پہنچ جو گے, اب ان کی حالت بہتر ہے, اب ان کو فردر کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے بعد وہ پھر کچھ کوٹا ریسٹرکشن ایڈ کر دیتے ہیں کہ بھئی بس اب آپ کو ہم نے بہت فیور کر دیا تو اب آپ خود کمائیں. اور اس کے بعد ویسے بھی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ان کنٹریز کو, کیونکہ وہ ایک بہتر سطح کے اوپر جا چکے ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل آپ جاپان ہے, جس کو ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے فائنینشلی اور ٹیکنالوجیکلی ٹرانسفر کر کے سٹرونگ کیا.
کوریا ہے, سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, تو بہت سارے کنٹریز ہیں جن کو رچ کنٹری پھر سپورٹ کرتے ہیں اوپر اٹھانے کے لیے. تو سملر لائک پریکٹسز کمیونٹی کو ڈیولپ کر کے کی جاتی ہیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, اور یہ سب ناٹ فار پروفٹ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی انکم بڑھے اور ان کو خوشحالی آئے. تو یہ بینیفٹ اسپیکٹ ہے کہ آپ بینیفٹ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں, مطلب آپ کچھ ایسا انفراسٹرکچر بنا کے ان کو دیتے ہیں جس سے لوگوں کی انکم بڑھے اور ان کو بینیفٹ ملے, اور اس سے یہ سب ناٹ فار پروفٹ ہو رہا تھا. اور نمبر 2 ہے پبلک اسپیکٹ. پبلک اسپیکٹ جیسے کہ بتایا کہ ہاسپٹل کوئی بنانا چاہتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ بینیفٹ ملے. کوئی اسکول بنانا چاہتا ہے تو مقصد ہوگا کہ لوگوں کو ایجوکیشن ملے, بچوں کو ایجوکیشن ملے. کوئی اولڈ ہاؤس بنانا چاہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ بوڑھے لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے ان کے لیے ایک شیلٹر اویلیبل ہو. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ناٹ فار پروفٹ ہوتی ہیں, جن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, مقصد لوگوں کو سرو کرنا, تو یہ پبلک اسپیکٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ کس طرح سے ان کی ویلفیئر کے لیے کوئی کاز لے کے چلتے ہیں, یا آپ اوور آل کمیونٹی کے لیے کس طرح سے کوئی کاز لے کے آگے چلتے ہیں. تو جو کمیونٹی بیس ناٹ فار پروفٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بینیفٹ اسپیکٹ میں آتے ہیں, اور جو پبلک بیس اسپیکٹ پبلک کی بینیفٹ کے ریلیٹڈ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ پبلک اسپیکٹس میں آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ویلیو فار منی کیا ہے, کہ پروکیورمنٹ کس طرح سے اس میں, جیسے پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر میں بتایا, پبلک سیکٹر میں جو ویلیو فار منی ہوتی ہے وہ ایفیشنسی, اکانومی آف اسکیل اور افیکٹونیس کی بیس پہ حاصل ہو رہی ہوتی ہے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ برانڈ کو سٹرونگ کر کے اس کی لائلٹی کو کیش کیا جاتا ہے کہ میکسیمم سیل ہو, میکسیمم پروفٹ آئے اور ہماری جو پروفٹ ہے وہ بڑھتا جائے. اور اس کے لیے جو پروکیورمنٹ کے 5 رائٹ ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ رائٹ کوالٹی, رائٹ کوانٹٹی, رائٹ پلیس, رائٹ ٹائم وغیرہ. یہ چیزیں رائٹ جو پروکیورمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ امپلیمنٹ کر کے برانڈ کو سٹرونگ کیا جائے. اور جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن میں ویلیو فار منی ہوگی وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ڈونرز کی اسٹریٹجی, پروسیجر اور پالیسی کے اوپر, کیونکہ مختلف لوگ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, مختلف لوگ ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے اس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے اس کو آڈٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جو جنرل پبلک ہوتی ہے, جنہوں نے کسی نے 1000 دے دیا, کسی نے 10,000 دے دیا, تو وہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو چیریٹی وصول کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ریلیشن شپ ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے میں اگر کہیں پہ کچھ چیریٹی دوں گا تو میں اس بیس پہ دوں گا کہ میں ان صاحب کو جانتا ہوں اور یہ واقعی وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے مانگ رہے ہیں. لیکن جب میں کچھ 1000 سے زیادہ بڑی اماؤنٹ سے کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ دینا ہے ڈونیشن میں, تو پھر میں کوئی پروسیجر بھی ساتھ دوں گا. میں ان کو بتاؤں گا کہ بھی میں 10 لاکھ روپیہ منتھلی دوں گا اور منتھلی آپ کا آڈٹ کروں گا, اور اس آڈٹ میں یہ چیزیں دیکھوں گا کہ آپ نے کس پروسیس کے تھرو پروکیور کیا, اور جو پروکیور کیا وہ کہاں پڑا ہے اور کس طرح سے یوٹیلائز ہو رہا ہے. تو میں ایک پورا پروسیجر بنا کے دوں گا. اور جب میں 1 منتھ کا آڈٹ کروں گا تو اس کے بعد نیکسٹ منتھ کے لیے 10 لاکھ ریلیز کروں گا, پھر میں اس کا آڈٹ کروں گا اور تیسرے ماہ کے لیے 10 لاکھ. تو اس طرح میں آپ کو 1 کروڑ 10 ماہ میں ریلیز کر دوں گا, لیکن آپ کو اس پروسیس کو فالو کرنا پڑے گا. تو سملر لائک ہر جو آرگنائزیشن ڈونیشن دے رہی ہوتی ہے, فنڈنگ کر رہی ہوتی ہے, چیریٹی دے رہی ہوتی ہے, وہ اپنا پروسیجر بھی ساتھ اس کے دیتی ہے.